میں دوسری بار مغالطے کا شکار ہوا تھا اور غلط جگہ آ گیا تھا۔ دونوں دفعہ حقیقت کا چہرہ تب بے نقاب ہوا تھا جب خطرہ مجھے شکاری کتوں کی طرح چاروں اطراف سے گھیرے میں لے چکا تھا۔ تب میں 10 برس کا معصوم و انجان بچہ تھا اور اب میں 30 برس کا نوجوان اور جہاں دیدہ تھا، لیکن بھروسہ دونوں جگہ دھوکہ دے گیا تھا۔ اس پھندے میں پاؤں پھنسانے کے پیچھے میرا اور میرے میزبان کا کافی ہاتھ تھا۔ شیلا کماری اور میں ایک ہی دن اور ایک ہی بس پر سوار ہو کر یونیورسٹی اکوموڈیشن الاٹمنٹ آفس میں داخل ہوئے تھے۔ میرے ایڈمیشن لیٹر کے ساتھ اکوموڈیشن لیٹر کی چٹ نتی تھی۔ مجھے روم نمبر 27 الاٹ ہوا تھا اور حسب ہدایت میں اکوموڈیشن اپارٹمنٹ آفس سے کمرے کی چابی حاصل کرنے گیا تھا۔ شیلا کماری کی اور میری واقفیت بس سٹینڈ پر ہو گئی تھی۔ وہ بھی زیر زمین سفری نظام کے ذریعے اس بس سٹینڈ پر پہنچی تھی اور ایک بوڑھی میم سے یونیورسٹی کی جانب جانے والی بس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگی تو میں بھی نزدیک ہو گیا تھا۔ اس نے چہرہ گھما کر بڑی بڑی کھلی روشن آنکھوں سے میرے سراپے کا جائزہ لیا۔ اس کا سڈول بدن، گلابی رنگت، مہتابی چہرہ اور بڑی بڑی شفاف آنکھیں سب نے مل کر اس کی شخصیت کو متاثر کن بنا دیا تھا، اور وہ بھی اپنی شخصیت کی اس خوبی سے پوری طرح واقف تھی۔ تمہیں بھی؟ اس نے انگریزی میں ادھورا سوال کیا تھا۔ ہاں مس، مجھے بھی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ شاید اسے کسی مرد سے ایسے لہجے کی امید نہ تھی۔ نچلا ہونٹ اس نے دانتوں تلے دبا کر لہجہ بھر کے لیے میرا دوبارہ جائزہ لیا۔ میرا نام شیلا کماری ہے، فرام انڈیا۔ میرا نام جہانگیر احمد ہے، فرام کشمیر۔ دو طویل بسیں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو آئیں تو بوڑھی میم نے نظر کی اینک اتار کر پرس میں ڈالی اور ڈارک شیشوں والا چشمہ سکارف سے صاف کرتے ہوئے چیخی، اے پیاری لڑکی، دائیں والی تمہاری بس ہے۔ تھینک یو میم، شیلا نے بوڑھی کی کلائی پر تھپکی دی۔ کمان جہانگیر، اس نے جھک کر قدرے تکلیف کے ساتھ اپنا جورنی بیگ اٹھایا اور میرے آگے آگے دوہری ہوتی ہوئی چلنے لگی۔ میں اپنا سامان انکل اسحاق کے گھر چھوڑ آیا تھا کہ کون وزن اٹھائے، اجنبی شہر اور انجانے راستوں پر دھکے کھائے۔ میں نے بڑھ کر شیلا سے جرنی بیگ لے لیا۔ او تھینکس گڈ مین، شیلا بولی اور بس کے دروازے میں کھڑے کنڈکٹر سے رگڑ کھاتی اندر چلی گئی۔ چونکہ میرے ساتھ بیگ تھا اس لیے اس شریف آدمی نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا تھا۔ کم ہیئر جہانگیر، شیلا نے اپنے ساتھ خالی جگہ پر ہاتھ مارتے ہوئے پکارا۔ کچھ وہ بکھر کر بیٹھی ہوئی تھی، کچھ میرا دل بھی بے ایمان ہو گیا تھا، اس لیے میں جب بیٹھا تو میرا سخت جسم اس کے گداز بدن سے پیوستہ ہو گیا۔ یہ تو بولتا ہی نہیں۔ 10 منٹ بعد شیلا باہر دیکھتے ہوئے بولی، تم تو جانتے ہو ادھر ہمارے کنڈکٹر سٹاپوں کے بارے میں کومنٹری کرتے رہتے ہیں۔ اگر بس ہماری منزل سے آگے نکل گئی تو؟ میں نے کنڈکٹر کو تلاش کیا لیکن کوئی مسافر کنڈکٹر جیسا نہ دکھائی دیا۔ سبھی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جسے دروازے پر کھڑا دیکھا تھا چند سیٹیں آگے بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ جھک کر میں نے ایک خاتون سے کنڈکٹر کا پتہ پوچھا تو عقدہ کھلا، اس بس میں کوئی کنڈکٹر نہ تھا۔ چڑھتے وقت سواری کو از خود ٹکٹ حاصل کرنا پڑتا تھا، یعنی ہم دونوں بے ٹکٹے تھے۔ میں نے شیلا کو بتایا تو وہ ہنس کر خاموش ہو گئی۔ باہر دھند لہجہ بلہجہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں اتر رہی ہوں، خاتون نے کہا، تمہاری منزل 2 سٹاپ آگے ہے۔ پھر اس نے بآواز بلند اعلان کیا کہ جو مسافر یونیورسٹی آفس اترے وہ ان مہمانوں کو ساتھ لے کر اترے۔ ایک نوجوان لڑکی نے پلٹ کر ہاتھ بلند کر کے لہرایا، لو بھائی تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ بس رکی تو وہ عورت اتر گئی۔ ایک شخص برق رفتاری سے ہمارے پاس آیا اور ٹکٹ فروخت کر کے واپس آگے چلا گیا۔ دیکھا تم نے؟ شیلا ٹکٹ پریس میں ڈالتے ہوئے ہندی اردو کا مکسچر بنا کر بولی۔ ایک شخص 2 ڈیوٹیاں کر رہا ہے، ادھر ایک بس پر کم از کم 4 ملازمین عیاشیاں کرتے ہیں، ایسے ممالک کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ میں سن شیلا کو رہا تھا اور دیکھ اس لڑکی کو رہا تھا جس نے ہماری مدد کی ذمہ داری قبول کی تھی، کیونکہ وہ بار بار گردن موڑ کر صرف مجھے دیکھ کر مسکراتی تھی۔ اے مسٹر کاشمیری، شیلا نے میری ران پر ہاتھ مارا۔ کیا میں بھونک رہی تھی؟ پتہ نہیں، میں سن نہیں سکا، میں نے جواب دیا۔ اس نے خشمناک نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ ہندوستانی عورت تھی، کیسے برداشت کرتی کہ اس کا ہمسفر ہندوستانی مرد کسی دوسری عورت کو دیکھے۔ اس لڑکی نے جب رہنمائی شروع کی تو گیٹ تک بے تکان میرے ساتھ باتیں کرتی گئی تھی۔ 5 منٹوں کی مسافت کو اس نے کئی برسوں کی رفاقت جیسا بنا دیا تھا۔ اس کا نام جینی برگر تھا۔ جس آفس میں ہم جا رہے تھے اس کے سامنے اقامتی ہوٹل میں کام کرتی تھی۔ مسٹر برگر یعنی اس کے والد ماجد آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں آفیسر تھے اور وہ والد کے ساتھ مدانس روڈ کے 18ویں اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ جاتے جاتے اس نے اپنا ملاقاتی کارڈ بھی الوداعی مسافے کے ساتھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا۔ انکوائری کلرک نے مسز یونگ تک زبانی رہنمائی کی اور مسز یونگ نے ہمارے ایڈمیشن لیٹرز دیکھ کر ایک چابی اور ایک لیٹر واپس کیا۔ سوری مس شیلا،
مسز یونگ کا لہجہ معذرتی تھا۔ تمہارا کمرہ تاحال خالی نہیں کیا گیا۔ مس غالی بیمار ہے، اسے ڈاکٹر نے مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، تم فی الحال اپنا انتظام کر لو۔ میں نہیں کر سکتی، شیلا چیخی۔ حکومت مجھے مزید خرچ نہیں دے گی اور میری مالی حالت اچھی نہیں ہے۔ جھگڑا مت کرو مس شیلا، مسز یونگ تحمل سے بولی۔ مجھے اختیار نہیں اور انتظامیہ نے یہی کہا ہے کہ کمرہ خالی ہونے پر تمہیں دیا جائے گا۔ میں جھگڑا نہیں کرتی میڈم، مجھے میرا حق ملنا چاہیے۔ میں نے کہہ دیا، اب تم میرا وقت ضائع کر رہی ہو۔ مسز یونگ نے کرسی چھوڑ دی۔ نہیں، شیلا نے جھپٹ کر اسے واپس کرسی پر دھکیل دیا۔ میں تمہاری جان بھی ضائع کر سکتی ہوں۔ میں ایک لڑکی ہوں، اجنبی ہوں، میری جیب خالی ہے اور تم لوگ مجھے فٹ پاتھ پر نہیں بھیج سکتے۔ میری بات سنیے پلیز۔ مسز یونگ نے جو ہی ٹیلی فون کی جانب ہاتھ بڑھایا، میں نے شیلا کو دھکیل کر اپنے پیچھے کر لیا۔ میں اپنا کمرہ مس شیلا کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ جب ان کا کمرہ خالی ہو جائے گا تو ہم باہمی تبادلہ کر لیں گے۔ او تھینک یو مسٹر جہانگیر، یو آر گریٹ۔ مسز یونگ نے چابی لے کر رجسٹر میں نوٹ کیا اور چابی شیلا کے حوالے کرتے اسے معذرت کرنے لگی۔ تم کہاں جاؤ گے؟ شیلا نے پوچھا۔ میں مرد ہوں، فٹ پاتھ پر بھی رہ لوں گا۔ او نہیں، شیلا نے چابی کاؤنٹر پر رکھ دی۔ سنو، ہم روم میٹ تو بن سکتے ہیں۔ کیوں میڈم، انتظامیہ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا، مسز یونگ نے مسکرا کر کہا۔ ابھی کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا کہ ایک شخص اندر آیا اور اس نے اپنا تعارف اور ایڈمیشن لیٹر پیش کیا۔ وہ رنگ کے حوالے سے افریقی تھا۔ مسٹر ڈنگ، مسز یونگ بولی، ہمارا ایک مسئلہ ہے، اگر تم کھلے دل سے تعاون کرو گے تو ہم ممنون ہوں گے۔ ڈنگ نے مسئلہ سن کر میری جانب دیکھا، پھر میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرے دل اور کمرے میں اگر رہنا چاہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ شیلا اور مسز یونگ نے اس کے جذبے کی تعریف کی، مگر میں چپ رہا تھا۔ وہ شخص ان بظاہر چھوٹے لوگوں میں سے تھا جو اندر سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرنا اس کی توہین تھی۔ وہ قانون کی اعلیٰ تعلیم دینے والا تعلیمی ادارہ تھا۔ مجھے ریاستی پولیس نے اعلیٰ تعلیم کے لیے وظیفہ دیا تھا۔ شیلا کسی اور ایسوسی ایشن کی طرف سے آئی تھی اور ڈنگ بھی حکومتی خرچے پر قانون پڑھنے آیا تھا۔ یوں تو اور بھی لوگ تھے اور سارے ہی تجربہ کار اور پکے تھے، لیکن ہماری تکون مرکز نگاہ بن گئی تھی۔ ہم صرف سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں جاتے تھے، ورنہ سارا وقت ہمیں ایک ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ ہم نے کھلے دل سے ایک دوسرے کی چاہت کا اعتراف کر لیا تھا۔ شیلا بحیثیت عورت کبھی کبھی پریشان ہو جاتی کہ اسے صرف ایک مرد کی چاہت کا اعتراف کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے دونوں کو چاہنے کا اعتراف کیا تھا۔ ڈنگ گہرے کالے رنگ سے قطع نظر ایک خوبصورت اور مضبوط مرد تھا، اور میں صورت رنگت اور مردانہ وجاہت میں بقول شیلا ایک مکمل مرد تھا۔ آخری ٹرم کے وقفے میں ہم تینوں ڈنگ کے ملک زمبابوے گئے نہیں، بلکہ بائسرار ڈنگ اپنے خرچے پر لے گیا تھا۔ اگر وہ نہ لے جاتا تو میں مدراس نہ جاتا اور نہ ہی خطرہ مجھے گھیرتا۔ جنگل کی پٹی اور دریا کے درمیان 1 میل چوڑی پٹی تھی، جسے سبزہ زار یا گلے زار کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی سبز چادر پر ڈنگ کا خاندان آباد تھا۔ ڈنگ کا باپ محکمہ جنگلات میں ملازم تھا اور اس کی ماں قصبے کے اسکول پڑھاتی تھی۔ اس کا مکان 3 حصوں میں منقسم تھا، ایک میں اس کے والدین، دوسرے میں وہ خود اور تیسرا مہمانوں کے لیے مختص تھا۔ ان سے ملو دوستو، 2 خواتین کو ڈنگ ساتھ لایا تھا۔ یہ میری عظیم ماں اور یہ میری پیاری پیاری بیوی شناتا ہے۔ دونوں خواتین نے پہلے سر کو خم دیا اور پھر ہاتھ بڑھائے۔ میری روح میں ٹوٹا ہوا کانٹا اسی لمحے نکل گیا۔ ڈنگ، بہت دیر بعد جب ہم تینوں تنہا ہوئے تو شیلا بولی، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ تم شادی شدہ ہو۔ ہم تینوں کتنے پریشان رہے ہیں۔ اگر میں بتاتا تو تم سمجھتی میں تم سے جان چھڑانا چاہتا ہوں اور جہانگیر اسے میری قربانی سمجھ لیتا۔ میں اچھا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے ڈر تھا تم ناراض ہو جاؤ گی یا تم دونوں ایک دوسرے میں گم ہو جاؤ گے۔ اب فیصلہ ہو گیا ہے تو میں اس خوبصورت جگہ جہانگیر سے شادی کرنا چاہوں گی۔ شکریہ شیلی، میں نے جواب دیا، ابھی نہیں۔ میرے والدین میری منگنی کرنا چاہتے ہیں، شیلا نے بتایا، اور میں اپنے فیصلے کے ساتھ ان کو میرج سرٹیفکیٹ بھیجنا چاہتی ہوں۔ کیا تم نہیں جانتی ہم شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے؟ شیلا نے چیخ کر پوچھا۔ لیکن کیوں نہیں؟ میں مسلمان ہوں اور تم میرا مذہب اختیار کر لو۔ ناممکن، میں نے کہا۔ سورج تو مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے لیے بھی نہیں؟ ہاں شیلا، تمہارے لیے بھی نہیں، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی جہانگیر۔ پھر اپنے مذہب کو میرے لیے چھوڑ دو۔ ہاں میں چھوڑ دوں گی، بلکہ چھوڑ رہی ہوں۔ میری توقع کے برعکس شیلا نے اعلان کر کے مجھے کچھ پریشان کر دیا تھا۔ ڈنگ کے والد نے بھرپور دلچسپی لی۔ وہاں پاکستان کا ایک تاجر تھا جو خاندان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس نے نہ صرف نکاح کا انتظام کیا بلکہ شیلا کو گھر سے ایسے ہی رخصت کیا تھا جیسے ہمارے ہاں رواج ہے۔ زیورات اور عروسی جوڑا ڈنگ کے والد نے تیار کروایا تھا
اور مہمانوں کی تواضع یوسف حسن نے کی تھی۔ بقول ڈنگ کے وہاں ہماری پہلی شادی تھی جسے مقامی لوگوں نے حیرت سے دیکھا تھا۔ میں ڈنگ کے گھر سے صحرا باندھ کر بارات کے ساتھ یوسف حسن کے گھر گیا تھا۔ 15 دن ہنی مون منا کر جب ہم ہاسٹل پہنچے تو حسب سابق اپنے اپنے کمرے میں رہنے لگے۔ ڈنگ نے بھی یہی مشورہ دیا تھا۔ ویسے بھی شیلا نے اسلام قبول کر کے نام تبدیل نہ کیا تھا۔ جب میں نے اسلامی نام کے لیے اصرار کیا تو اس نے اسلام کے ابتدائی زمانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان دنوں جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے کسی نے بھی اپنا نام تبدیل نہیں کیا تھا۔ میں لاجواب ہو گیا اور نکاح خان نے بھی شیلا کی تائید کر دی تھی کہ اسلام زبان اور دل سے تعلق رکھتا ہے، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ شیلا نے مان لیا تھا کہ انڈیا جا کر وہ اسلامی نام رکھ لے گی۔ اس نے گھر والوں کو اپنی شادی سے مطلع کرتے ہوئے میرے کوائف دیے تھے۔ اس کے خط کا جواب نہ آیا تھا، اگرچہ شیلا نے مجھے نہیں بتایا تھا، چونکہ اسی خط میں اس نے کورس ختم ہونے اور روانگی کی تاریخ بھی لکھوائی تھی۔ جواب نہ آنے کی وجہ یہی بتائی تھی کہ وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کشمیر میں آزادی کی تڑپ میرے دل میں تھی، اور جب میں وہاں سے روانہ ہوا تھا تو آزادی کی کئی تحریکیں متحرک تھیں۔ ابا جی کے ہر خط میں سیاسی حالات پر تبصرہ ہوتا، آزادی کے لیے ہونے والی جد و جہد اور حکومت ہند کے ناروا سلوک کے بارے میں تفصیل ہوتی تھی۔ جہاد افغانستان کے ساتھ ساتھ جنگ آزادی کشمیر کا بھی ذکر اخبارات کے ذریعے ملتا رہتا تھا، لیکن اس موضوع پر میں نے کبھی شیلا سے بات نہ کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ کٹر قسم کی قوم پرست تھی۔ اس کا بڑا بھائی وزارت داخلہ میں 19 گریڈ کا اعلیٰ آفیسر تھا۔ میں اس نازک مسئلے پر بات کر کے کوئی تلخی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فائنل امتحانات سے فارغ ہوئے تو پروگرام طے ہوا کہ ڈنگ کے گھر سے ہوتے ہوئے ہم واپس جائیں گے، لیکن روانگی سے 2 دن قبل مجھے پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے ابا جی کا خط ملا، جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ابا جی نے اطلاع دی کہ بھارتی فوجی گنڈوں نے ماں جی اور زبیدہ کو جاسوسی اور حریت پسندوں سے تعاون کے جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ تمام خفیہ کوششوں کے باوجود تاحال معلوم نہیں ہو سکا کہ درندے ماں بیٹی کو کہاں لے گئے ہیں۔ ابا جی نے حکم دیا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر فوراً کشمیر پہنچو اور اپنی ماں اور بہن کو ظالموں سے رہائی دلاؤ۔ اگر وہ حکم نہ بھی دیتے تو میں بحیثیت بیٹا اور بھائی اپنا فرض ادا کرنے کے لیے دنیا کا ہر مفاد قربان کر سکتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اماں جی دختران ملت تنظیم کی بانی رکن تھی اور زبیدہ میری روانگی تک اس تنظیم کی فائنانس سیکرٹری تھی۔ میں نے کبھی اعتراض نہ کیا تھا، حالانکہ میرا تعلق ریاستی پولیس سے تھا۔ میرا محکمانہ فرض اور عہدہ ان کو روک سکتا تھا، لیکن میں نے کبھی اس موضوع پر ان سے بات نہ کی تھی۔ خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ آنسو دکھ کے تھے یا غصے کی وجہ سے گرم پانی ابل کر باہر نکل آیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں جہانگیر؟ اچانک شیلا اندر آ کر چیخی، پھر اس کی نظر کھلے خط پر پڑی۔ اس نے خط اٹھا کر پڑھا، او گاڈ! سنو جہانگیر، میں شیلا نہیں ہوں، وہ شیلا جسے کبھی بھارت اپنی ماتا جتنا پیارا تھا۔ اب میں تمہاری بیوی ہوں۔ اماں جی اور زبیدہ مجھے اتنی ہی عزیز ہیں جتنی تمہیں ہیں۔ اٹھو، تیاری کرو، ہم آج ہی روانہ ہو جائیں گے۔ بلراج میرا وہ بھائی ہے جس نے مجھے باپ اور ماں کی طرح پالا ہے۔ میں اس کی تمام تر سرکاری قوتیں استعمال کروں گی اور دونوں کو رہا کرا لوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ چند منٹ بعد ڈنگ آیا، وہ بے مسترب تھا۔ شیلا نے ساری بات اسے بتا دی تھی۔ تمہیں میں نے بھائی اور میری ماں نے بیٹا کہا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ کر بولا، اس طرح وہ دونوں معزز خواتین میری ماں اور بہن ہیں۔ اگر معاملہ محکمانہ چھٹی اور حاضری کا نہ ہوتا تو میں ادھر سے ہی تمہارے ساتھ چلتا۔ اب میں رپورٹ دوں گا اور پھر لانگ لیو لے کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں ایک پیشہ ور جاسوس اور کمانڈو ہوں۔ ہم نے یہاں سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ ہم تینوں مل کر ان کو زمین کی گہرائیوں سے نکال لائیں گے۔ خود کو سنبھالو، مرد رویا نہیں کرتے۔ شاباش، اٹھو اور تیاری کرو۔ دونوں کی باتوں نے مجھے بڑا سہارا دیا تھا، ورنہ میں دہک کر انگارہ بن گیا تھا، وہاں خود کو ہی جلا لیتا۔ ڈنگ کی فلائٹ دوسرے دن تھی، اس لیے وہ ہمیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آیا تھا۔ دونوں میرے دائیں بائیں بیٹھے مستقبل قریب کی منصوبہ بندی کرتے رہے تھے۔ شیلا نے کہا، ڈنگ تمہارا جذبہ قابل ستائش ہے، لیکن تم ہمارے ملک بالخصوص کشمیر میں نہیں چل سکتے۔ تمہارا رنگ ایک اشتہار بن جائے گا۔ نہیں ڈنگ، تم نہ آنا، ورنہ ہم بھی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ تمہارا رنگ اور قومیت ہماری پہچان بن جائے گی۔ میں یہ کالی کھال بدل کراؤں گا، ڈنگ نے جواب دیا۔ ہاسٹل کی گاڑی رکی تو ہماری گفتگو بھی رک گئی تھی۔ چونکہ وقت تنگ تھا اس لیے ڈنگ سے بحث نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں بھی شیلا کے خیالات سے متفق تھا۔ ایک حبشی خود کو وادی کشمیر میں کیسے چھپا سکتا تھا؟ اگر وہ پکڑا جاتا تو ہم اور بھی دکھی ہو جاتے۔ ڈنگ، میں نے گاڑی سے نکل کر کہا، شیلا ٹھیک کہتی ہے، تم جذبات سے نکل کر خوب غور کر لینا۔
सुनो प्यारो, वो झुक कर बोला, दुख्तरान मिल्लत के हेडक्वार्टर से अपना राब्ता बरकरार रखना। मैं गौर करूँगा और अगर गौर के बाद फैसला यही हुआ तो तुम्हें इस तंजीम के ज़रिए मिलूँगा। रात 10 बजे मैं शीला के साथ महल नुमा कोठी में दाखिल हुआ। मखमली लॉन पर मोरों का जोड़ा टहल रहा था। फुटबॉल जितने सफ़ेद कुत्ते ने शीला के पाँव से लिपट कर इस्तकबाल किया तो शीला ने कुत्ते को उठा लिया। जहांगीर, ये मेरा प्यारा पपी है। इसने कुत्ते की थूथनी गाल से लगा दी तो मुझे पहली बार शीला की किसी हरकत से कराहत महसूस हुई थी, लेकिन मैं चुप रहा। कुत्ते के अलावा जैसे कोठी में और कोई जीरो न था। गहरा सन्नाटा तारी था। कोई है अंदर? कॉरिडोर में रुककर शीला ने आवाज़ दी तो एक कमरे से एक लड़की निकल आई। वो गुलाबी रेशमी नाइटी में मलबूस थी। इसका बदन कुदरत का हसीन शाहकार था। इसके शानों पर स्याह बाल बिखरे हुए थे, जैसे इसने शाल ओढ़ रखी हो। इतनी हसीन लड़की मैंने पहली बार देखी थी। मेरी तरह शीला भी मबहूत सी हो गई। हेलो शीला, लड़की के सुर्ख होंठ मुस्कुराने लगे। मैं अनु हूँ। तुम अपनी तस्वीर से कहीं ज़्यादा प्यारी हो और ये यकीनन तुम्हारे पति जहांगीर हैं। चलो अंदर। ये मेरी भाभी अनु है। मेरी गैर हाजिरी की खूबसूरत दरियाफ्त। शीला ने मुझसे कहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी अनु। बताओ मेरा इंतखाब तुम्हें कैसा लगा? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। अनु ने मेरे सरापे को देखकर जवाब दिया। भैया कहाँ हैं? अंदर जाकर शीला ने पूछा। ऑन ड्यूटी, अनु ने बताया। सुबह 6 बजे आएंगे। वैसे मैंने तुम्हारा बेडरूम सेट करवा दिया है, लेकिन सिंगल बेड है। चल जाएगा, शीला आंख दबाकर बोली और फिर हंसने लगी। इसकी हंसी में अनु शरीक न हुई थी। क्या बात है भाभी, तुम बहुत संजीदा हो। तुम्हें फ़िलहाल जहांगीर को इधर नहीं लाना चाहिए था। अन्नू ने अपने बेड की पट्टी पर बैठते हुए कहा। राज ने तुम्हारी पसंद और शादी को मुस्तरद कर दिया है। फिर मुझे क्या करना चाहिए था प्यारी भाभी? इसे होटल में छोड़ाऊं और खुद यहाँ वापस चली आऊँ? हाँ शीली, अन्नू बोली। राज का रवैया तुम और जहांगीर बर्दाश्त न कर पाओगे और बड़ी बदमज़गी होगी। ये घर, शीला गुर्राई। अन्नू भाभी, ये घर बलराज का नहीं है, मेरा भी है। वो अगर अपनी पसंद अनीला बेगम को बीवी बनाकर यहाँ ला सकता है तो शीला को भी इसे ये हक देना होगा। आओ जहांगीर। इसने मेरा हाथ थाम लिया। जहांगीर साहब, इस जज्बाती लड़की को समझाइएगा, अनु बोली। मैं यहाँ कोई नाखुशगवार बात नहीं चाहती। जब भैया आए तो मुझे इतला कर देना, शीला ने पलट कर कहा। शीला के बेडरूम में जिस चीज़ पर मेरी पहली निगाह पड़ी वो चौकी पर इस्तादा पत्थर का बुत था, जिसके गले में खुश्क फूलों का हार पड़ा था। शीला ने बुत उठाया, लहजा भर देखती रही, फिर वार्डरोब के अंदर रख दिया। मैं कभी बहुत मजहबी थी। इसने वार्डरोब से स्लीपिंग सूट निकाल कर कहा, तुमने इस लड़की पर जादू कर रखा है। देवी को हटाकर मैंने तुम्हें अपना देवता मान लिया है। तुम्हारे भाई ने मुसलमान लड़की से शादी करके शायद मुझसे बदला लिया है, मैंने कहा। ओ नो, शीला ने करवट बदल कर जवाब दिया। भारत एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ ये पहली शादी नहीं है। बाहर तौर मुझे ये सुनकर खुशी नहीं हुई। मैंने नाखुशगवार लहजे में कहा, इंडिया गवर्नमेंट को हमारे मज़हब का एहतराम करना चाहिए और जो मैंने अपना धर्म छोड़ा है। तुम्हारी और बात है, मैंने इसे बताया, लेकिन अनीला बेगम किसी भी सूरत हिंदू से शादी नहीं कर सकती। हाँ, अगर बलराज तुम्हारी तरह अपनी मोहब्बत पर अपना धर्म कुर्बान कर देता तो। मत ऐसी बातें करो जहांगीर, शीला तलख आवाज़ में बोली। हम ही क्यों अपने धर्म की कुर्बानी दें? तुम मुसलमान क्यों नहीं दे सकते? इसलिए कि हमारा दीन रोशनी है और कोई अक्लमंद रोशनी बुझाना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।